بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ جناب آج ہے 12 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج کچھ گفتگو ہم وبائی مرض اور وبائی مرض جو ہے وہ ایک بار پھر کیا کہنا چاہیے کافی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں خاص طور پہ، اور دو بڑے شہروں میں کراچی اور لاہور میں الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا بھر میں کیا سچویشن ہے وہ بھی ذرا بتائیں گے، کیونکہ 1,05,000 سے تجاوز کر چکی ہیں جناب اموات، اور یہ تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ ساری صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، اور پھر پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ گزشتہ جو ویڈیو ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں جو ہم نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھیں، انفارمیشن رکھی تھیں، اس پہ کرٹیسائز بھی کیا گیا، کچھ برا بھلا بھی کہا گیا، اس کا بھی جواب دیں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کیا وہ خوفزدہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، یہ ساری بات بتائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ایک اور مافیا کو ہاتھ ڈالنے کے لیے بالکل تیار ہیں جناب، اور وہ ہے جناب پاور سیکٹر جس کو کہتے ہیں، آئی پی پیز، بجلی پیدا کرنے والی پرائیویٹ کمپنیاں۔ یہ بھی بہت بڑا کارٹل ہے، اور بہت بڑے کنگ خان اس میں بزنس مین بہت بڑے ہیں، سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں بھی ان کا جناب بہت زیادہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان آخر کیا وجہ ہے کہ یکدم کیوں اتنی تیزی آ گئی ہے، اور ایک طرف وبائی مرض کا حملہ چل رہا ہے اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان ہر کارٹل پہ ہاتھ ڈالنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جناب صورتحال وبائی مرض کے بارے میں۔ دنیا بھر میں سچویشن بدستور خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور اب تو ایک جو نئی ریسرچ ہے جناب، آئی تھنک ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، ایک سینئر جو ہیں ان کے عہدیدار، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر 1 مئی کو لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا، اور جلدی کی گئی لاک ڈاؤن ختم کرنے میں، اور 1 مئی تک جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بس اب تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، اور 1 مئی انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک یہ غلطی کریں گے کہ 1 مئی تک صرف رکھیں گے لاک ڈاؤن، اور اس کے بعد سچویشن کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے، سوشل ڈسٹینس ختم کر دیں گے، احتیاطی تدابیر ختم کر دیں گے، اور زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کریں گے، وہ سخت ترین تباہی ان ممالک میں آ سکتی ہے۔ اور مئی میں جو ختم کرنے والے ممالک ہیں، جون تو ان کا خیریت سے گزر جائے گا، لیکن جولائی میں کہیں زیادہ یہ وبائی مرض جو ہے پھیلے گا، بہت تیز رفتاری سے پھیلے گا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں اموات ان ممالک میں ہو سکتی ہیں جو یہ ممالک کام کریں گے۔ یہ باقاعدہ طور پہ ریسرچ ہے، متنبع کیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی، WHO جسے کہتے ہیں عالمی ادارہ صحت، اس نے بھی یہی خبردار کیا ہے کہ ممالک جو ہیں یہ بالکل جلد بازی نہ کریں لاک ڈاؤن ختم کرنے میں، بلکہ لاک ڈاؤن کو جتنا زیادہ دیر تک قائم رکھا جا سکتا ہے اتنا زیادہ دیر تک رکھیں، مارکیٹس بند رکھیں، کاروبار بند رکھیں، اور کوشش کریں کہ سوشل ڈسٹینس پہ عمل ہو، اور سماجی رابطے ختم ہوں، اور لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، محدود رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو جناب اس پہ اب ترکی نے تقریباً 30 سے زیادہ صوبوں میں 37 یا شاید 30 سے زیادہ صوبوں میں 2 دن کا کرفیو لگا دیا ہے، سخت ترین کرفیو 2 دن کا۔ اور کرفیو کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کرفیو میں جو کرفیو کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو گولی شوٹ کیا جاتا ہے، گولی ماری جاتی ہے، اور افواج جو ہیں وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک معمولی سا، امریکہ میں افواج ان کی آ چکی ہیں جی، برطانیہ میں فوج آ چکی ہے، ترکی میں کرفیو لگ چکا ہے، فوج آ چکی ہے، پاکستان میں پہلے سے ہی فوج موجود ہے، انڈیا میں بھی فوج نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ تو
پوری دنیا میں جہاں جہاں، اٹلی میں، فرانس میں، سب جگہ پہ معمول صورتحال اتنی کیا کہنا چاہیے مخدوش ہے کہ وہاں کی افواج کو آنا پڑا اس معاملے کے لیے۔ امریکہ میں جناب، امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں پھر نمبر 1 ملک ہے، 2000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق 100 پاکستانی بھی شامل ہیں اب تک جو امریکہ میں اموات ہوئی ہیں اس میں، لیکن کنفرم تعداد تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ آفیشیلی کوئی اناؤنس نہیں ہوا، لیکن پاکستانی یعنی کہ امریکن پاکستانی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو اس فورم کی وساطت سے ایک چیز میں یہ آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے اور یہ سب دھوکہ ہے۔ تو یہ جناب دھوکہ ووکھا نہیں ہے، یہ وبائی مرض ہے اور یہ آئی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں ابھی تک کسی بھی ملک میں اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیوز پہ، آڈیوز پہ بالکل دھیان نہ دیں، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے عزیز جو ہیں امریکہ میں جاننے والے، ان کی بھی 2 اموات ہو چکی ہیں۔ لاہور کی فیملی ہے، ہمارے جاننے والے ہیں اور ان کے 2 لوگ کرونا اسی وبائی مرض کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ تو جناب یہ ایسی ویسی اس پہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب 1,10,000 تقریباً ہونے کو ہوئی ہیں جو اموات پوری دنیا میں، اور بدستور امریکہ، فرانس، اسپین، اٹلی، برطانیہ یہ ٹاپ پہ یہی ممالک ہیں، یہیں پہ زیادہ تباہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اور پاکستان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کی سچویشن یہ ہے جناب کہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے وہ پورا ایک سیکریٹریٹ قائم کیا گیا ہے جو جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے لوگوں کی، لیکن اس کے ساتھ معاونت کون کر رہا ہے؟ ISI، انٹیلیجنس بیورو، ملٹری انٹیلیجنس اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، سول اور ملٹری دونوں، وہ سب اس امبریلا کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ اور کراچی میں جناب شمالی ایسٹرن کراچی کا جو ضلع ہے گلشن اقبال کہلاتا ہے، تقریباً جناب 7 لاکھ آبادی ہے، وہاں پہ کرفیو سے بھی آگے کا معاملہ آج رات یعنی کہ لگا دیا گیا ہے۔ آج اس وقت وہاں پہ کرفیو ہے۔ 7 لاکھ کا یہ ضلع جناب، وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا سارے کے سارے علاقے۔ 11 یونین کونسلز ہیں اس میں ٹوٹل، اور اس کے علاوہ اس 7 لاکھ آبادی کے علاوہ ڈیفنس الملیر جو ہے اس کے بھی کچھ حصوں کو سیل کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی کرفیو ہے۔ تو جناب یہ سچویشن اس لیے ہے کہ وہاں پہ نمبرز بہت زیادہ آئے ہیں پازیٹیو کیسز کے اس وبائی مرض کے، لہٰذا یہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے لاہور میں بھی کوئی 10 علاقے ایسے ہیں، 10 سے 12 علاقے جو کہ سیل کر دیے گئے ہیں مکمل طور پہ، نہ اندر آنے کی اجازت ہے، نہ اندر جانے کی اجازت ہے، نہ باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ تو اس کی بھی ریزن بھی یہی ہے کہ ان علاقوں میں بھی یہ پاکٹس ہیں مختلف، ان علاقوں میں بھی جو ہیں پازیٹیو کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے، لہٰذا ان کو سیل کر دیا گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے نیچے ہو رہا ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور باقاعدہ جیو فینسنگ کے ذریعے، سائنٹیفکلی، ٹیکنیکلی، ہر طرح سے آپ جو بھی اس کا نام دیں اس طریقے سے یہ سارے وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، اور ابھی پاکستان میں بھی جناب لاک ڈاؤن ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی ایک ہفتے کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور یہ مزید آگے جائے گا۔ تو یہ تو تھی اب تک کی۔ پاکستان میں اموات کم ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ فگرز جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے اب 2 ہفتے 3 ہفتے کا ٹائم مزید کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، رسکی ہے اور اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جہانگیر ترین صاحب
کے بارے میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو انٹیلیجنس ادارے وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹ کریں، اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے بارے میں کچھ کمنٹس بھی آئے، کچھ ناراض بھی ہوئے لوگ کہ کبھی آپ ادھر کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ ادھر کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا کام ہے خبر دینا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے آپ کو بتانا ہی بتانا ہے، وہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ آپ اس کو ذاتی پسند اور ناپسند کے تناظر میں نہ دیکھا کریں، آپ صرف یہ دیکھا کریں کہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، کیا وہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو ہماری موسٹلی اللہ کا شکر ہے جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ خبریں دیں آپ کو، وہ صحیح ہوئیں آگے جا کے، کوئی جب فوراً صحیح ہو گئی، کوئی کچھ دیر کے بعد صحیح ہو گئی۔ تو اس لیے آپ اس پہ ناراض نہ ہوا کریں۔ یہ فورم ہے، ہمارا کام ہے خبر دینا، تو خبر اگر ہم روک لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو ایک آنے والے وقت میں جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ ہم نے آپ سے چھپایا۔ تو اس لیے کیونکہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی کے پے رول پہ تو ہے نہیں، نہ پرائم منسٹر کے پے رول پہ ہیں، نہ ہی جہانگیر ترین صاحب کے، نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کے، نہ پیپلز پارٹی کے، نہ پی ایم ایل این کے، کسی کے پے رول پہ تو ہے نہیں۔ تو جب ہم پے رول پہ نہیں ہیں تو خبر تو پھر ہم نے آپ کو کھل کر بیان کرنا ہے نا، اس میں یہ تو نہیں ہوتا یہ خبر اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس لیے اس تناظر میں دیکھا کریں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک یہ چومکھی لڑائی شروع ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ناراض ہیں، غصے میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اگر یہ میرے ساتھ اسی طریقے سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب مجھے رسوا کیا گیا، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب میری بڑی محنت ہے، تو ان کا غصہ بجا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی، کیونکہ اس وقت جب آپ آ کے جہانگیر ترین صاحب نے جب آ کے کہہ دیا کہ 60% وہ لوگ ہیں جن کو میں توڑ کے لایا تھا، اور میں نے وزیر اعظم عمران خان کے گلے میں وزارت عظمیٰ کا ہار پہنایا تھا، تو کان تو کھڑے ہو گئے تھے اس وقت پرائم منسٹر کے بھی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ۔ تو اس لیے پھر یہ کہ اسد عمر صاحب پہلے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کو فارغ کروایا تھا وزارت خزانہ سے، تو یہ ٹسل اندر چل رہی تھی۔ اور اب چونکہ ایک آٹا گندم چینی کا جو کرائسس آیا، اس پہ جو انویسٹیگیشن ہوئی، اس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آ گیا، خسرو بختیار صاحب کا نام آ گیا، باقی لوگوں کے نام آ گئے۔ تو جب یہ نام آ گئے تو وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ جناب یہ کام نہ کریں، لیکن وہ ڈٹ گئے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ایک اور انہوں نے نیا کارٹل کھول دیا جناب، نیا کارٹل پہ ہاتھ ڈال دیا، اور وہ یہ ہے، پہلے تو ایک تو یہ ابھی ادھر ہی پڑا ہے، ابھی 25 اپریل کو فورینسک رپورٹ آنی ہے، وہ کیا آنی ہے پتہ نہیں، جو بھی آئے گی، لیکن اسی دوران یعنی کہ اگر وزیر اعظم عمران خان ڈر جاتے یا سہم کے کوئی فیصلے کر رہے ہوتے تو پھر تو یہ جو قرضہ انکوائری کمیشن ہے وہ بھی رپورٹ تیار پڑی ہے، وہ اس سے خطرناک لوگوں کو وہ ہاتھ ڈالیں گے، اس میں زیادہ نام آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہے 24,000 ارب روپے کا قرضہ پاکستان میں 10 سالوں میں کیسے چڑھایا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، اور پھر آگے مختلف پروجیکٹس جو تھے ان کے لیے قرضہ لیا گیا، میگا پروجیکٹس تھے وہ کس نے پورے کیے، وہاں پہ کتنے گھپلے ہوئے، یعنی کہ تمام بڑے جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی یہیں تھا، اب ایک اور چیز آ گئی، اور وہ ہے پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والے جو ہیں لوگ، اس کو کہتے ہیں آئی پی پیز کہتے ہیں جناب، آئی پی پیز کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ جو بجلی گھر ہیں، نجی بجلی گھر اس کو کہتے ہیں، یہ آ گئے۔ اب ان کے خلاف بھی جو کل خبر چلی وہ بھی رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ اب یہ جو آئی پی پیز کے اونرز ہیں، اگین بہت بڑے بڑے کاروباری شخصیات ہیں، صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ جن کو کہتے ہیں وہ ہیں، پھر ان کے اربوں خربوں روپیہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ ہے، اور پھر یہی لوگ مختلف انڈسٹریز میں ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو ان کی رپورٹ بھی تیار ہو چکی ہے۔ اب
اس میں بھی جو اطلاع آئی ہے وہ 350 ارب روپے کا گھپلا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان ہر صورت میں لڑنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جناب انہیں کوئی فکر نہیں کہ ان کی حکومت کو بھی اگر خطرہ ہے تو 100 دفعہ ہو وہ حکومت سے بھی ہاتھ کیا کہنا چاہیے حکومت بھی قربان کر دیں گے اگر اس مقصد کے لیے، کیونکہ اب اس وقت جو ہے خاص طور پہ اب یہ دیکھیں نا اس وبائی مرض کے بارے میں ہماری سوچ دیکھیں، وبائی مرض کے بارے میں پیسہ تقسیم ہوا تقریباً یہ 1,20,00,000 فیملیز میں تقسیم ہونا ہے، پہلے فیز میں تقسیم ہوا، اس میں بھی 500 اور 1000 روپے خاص طور پہ صوبہ سندھ میں سے شکایت آئیں کہ اس میں بھی کاٹ لیا گیا۔ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ چیز ہے آپ ناراض نہ ہوا کریں، صرف یہ دیکھا کریں آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں جناب یہ سیاسی صورتحال مزید کشیدہ ہوگی، مزید لڑائی والی ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اب ان لوگوں کو آگے لا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی بریڈ ہے۔ اسد عمر صاحب کو انہوں نے آگے کر دیا ہے، وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس ہے جو یہ وبائی مرض کے بارے میں بھی، اور خاص طور پہ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس پہ وہ بھی کس کی سربراہی میں؟ اسد عمر صاحب کی سربراہی میں۔ تو وزیر اعظم عمران خان آہستہ آہستہ اپنی فیلڈنگ بھی چینج کر رہے ہیں، اپنے کھلاڑی بھی چینج کر رہے ہیں، کچھ کھلاڑیوں کو وہ فیلڈ سے باہر کر رہے ہیں، گراؤنڈ سے باہر کر رہے ہیں، اور کچھ نئے لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب معاملہ۔